لیے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، شانتی کا ماحول بنائے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے جانے من جانے جان آپ سے پیار ہے
روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، نفس و شیطان کے ہم نوا بن گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا بن گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے حق میں ہی خود بددعا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، اختلاطی بحر میں پناہ ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اب تلاوت میں کیوں ہو علاوت نہیں، ہے سکون دل بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں، اب تلاوت میں کیوں ہو علاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، خوشنما سے دل بدنما ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اور آخری شیخ فرمائیں، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، یہ نظم آج خاص طور سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج کا جو دن گزرا ہے 14 فروری کا دن، یہ پوری دنیا میں عشق و محبت کے نام پہ بے حیائی اور بدکاری کو پروموٹ کرنے کے لیے آج کا دن بنایا گیا ہے، تو ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس بے حیائی میں مبتلا ہیں، یہ نظم خاص طور سے ان کے حوالے سے ہے، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، ظاہر نیک اندر سے بدبین ہے، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، ظاہر نیک اندر سے بدبین ہے، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے
سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، نوجوان ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کلیت الفاروق الاسلامیہ گوشتپور سپول کے اس سالانہ پروگرام میں جو غالباً اس علاقے کا ایک تاریخی پروگرام ہوتا ہے، جمع غفیر مردوں اور عورتوں کا اس پروگرام میں آج حاضر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس طریقے کے جو پروگرام ہمارے اس علاقے میں مدارس کی طرف سے ہوتے ہیں، ان میں ان مدارس کے لیے ایک چندہ بھی ہوتا ہے، اور اصل مقصد اس اجلاس کے منعقد کرنے کا اس ادارے کا تعاون کرنا اور اس کا چندہ کرنا ہی ہے۔ ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اس ادارے کے لیے تعاون کی اپیل کروں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں اتنی بڑی پبلک میں اگر 50 بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ چلے اور قوم کے بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کریں، اگر اس مجمع میں تقریر کی آخر میں اگر 50 لوگ بھی ایسے مل جائیں جو ہزار روپیہ بھی رکھ دے دیں تو ایک بڑی رقم مدرسے کے فنڈ میں آ سکتی ہے۔ میں اپیل کروں گا آپ سب سے بڑے دردمندانہ انداز میں چندہ کرنے والا مولوی نہیں ہوں اور وہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ مجھ سے جو محبت ہے وہ میری ذات سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے حوالے سے میں اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اس پروگرام میں جانے سے پہلے یہ کام ضرور کر کے جائیں، اور اس ادارے کو جو اس علاقے میں بڑی اہم خدمت انجام دے رہا ہے، اور میں کئی اساتذہ سے ملا جو بڑے پرانے اور سینئر عالم ہیں اور جامعہ سلفیہ بنارس کے ہمارے مادر علمی کے فارغ ہیں، وہ اس ادارے میں آج پڑھا رہے ہیں۔ بہت اچھے اساتذہ کا اسٹاف ہے ایسے ادارے میں جہاں قوم کے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی اخلاقی، ایمانی اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جلسے کا مقصد ضرور پورا کریں، اور یہاں سے جب اٹھیں تو جلسے کا تعاون کر کے جائیں۔ جن بھائیوں نے اب تک تعاون کر دیا ہے اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ دے، جنہوں نے نہیں کیا ہے اور ابھی انشاءاللہ جلسے کے آخر میں کریں گے، اللہ ان کے بھی صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، پروگرام بہت ہی بہترین انداز میں چل رہا ہے اور سکون کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی سکون کے ساتھ آپ تقریر سنیں۔ مجھے جیسے یہ اندازہ لگے گا کہ اب آپ کی برداشت کی طاقت کم ہو رہی ہے اور لوگ تقریر اب سننا نہیں چاہتے، وہیں سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہتے آپ سے اجازت دے۔ آج کی تقریر کا جو موضوع میں نے چنا ہے، اس موضوع کا تعلق سماج اور قوم کی کہ اس طبقے سے جو طبقہ سماج کا سب سے اہم طبقہ، جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مکان کا بہت شاندار بنا دیں، اگر مکان کی بنیاد کمزور ہے، اگر مکان کی فاؤنڈیشن چائے ایک صاحب سے مانی دونوں نے بالکل ریلوے اسٹیشن ہونی چاہیے۔ سماج کا سب سے
اہم طبقہ کون سا؟ سماج کا کون سا ورگ ہے جو سب سے مہتوپورن ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے؟ اگر سماج کا وہ طبقہ خراب ہو جائے، وہ طبقہ بگڑ جائے تو پورا سماج نشٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ کون سا طبقہ؟ وہ طبقہ ہے نوجوانوں کا۔ جس قوم کے نوجوان اچھے ہو، بہترین ہو، اعلیٰ اخلاق والے ہو، اچھے اخلاق والے ہو، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روکے۔ اور جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائیں، نشے کے عادی ہو جائیں، شراب کے عادی ہو جائیں، زناکار بن جائیں، بدکار بن جائیں، ان کی راتیں عیاشیوں میں گزرے، ان کے دن غرور کاموں میں گزرے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کسی میزائل کی ضرورت نہیں، کسی پرمانو بم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشین گن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی جس قوم کا نوجوان برباد ہو جائے۔ آج جب مسلمان قوم کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے، کلیجہ تڑپتا ہے کہ جس قوم کی آج حالت آپ کو رب کہتا تھا کہ اتنا بڑا ڈرپوک تھا کہ جیسے اس کے جادوگروں نے یہ بتایا، اس کے کائنوں نے یہ بتایا، فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لڑکی پیدا ہوگی تو چھوڑ دینا، لڑکا پیدا ہو تو ماننا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو بچانا ہوتا ہے تو کیسا انتظام کرتا ہے۔ موسیٰ کی ماں بیچاری پریشان ہے، فرعون کی آدمی آئیں گے میرے بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں، اپنے بچے کو تو صندوق میں رکھ دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کو پانی میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرا بیٹا ہم تجھے واپس لے آئیں گے اور تیرے بچے کو رسول بنائیں گے۔ ماں نے کلیجے پر پتھر رکھا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو پانی میں ڈالا۔ صندوق پانی میں جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس صندوق کے اندر پانی میں تیر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ سائڈ سے جا رہی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ بہنوں والوں، وہ جن کے گھروں میں بہنیں، اپنی بہنوں کا خیال کیا کرو۔ بہن سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ماں کے بعد سب سے زیادہ خیال کرنے والی بڑی بہنیں ہوتی ہیں۔ یا موسیٰ کی بڑی بہن کا کتنا خیال رکھ رہی ہے، جن کی بہنیں زندہ ہیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کا پیار بڑا اعلیٰ پیار ہوتا ہے، بڑے ظالم میں کوئی لوگ بول دیجیے گا واللہ بڑی دل کو تکلیف پہنچی۔ آج ایسے بھی ظالم بھائی ہیں جو بہنوں پر بات بتاتے ہیں، معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، بہنیں پیار کی چیز ہوتی ہے، محبت کی چیز ہوتی ہے۔ بہنوں پر ظلم و ستم کرنے والے بڑے بزدل اور بڑے ڈرپوک اور بڑے کائر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے اور ان کی بہن وہ سائڈ سے دیکھنے کے لیے بڑا کرا۔ جب یہ صندوق پہنچا ہے، کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور فرعون کی بیوی نے اپنے برآمدے سے دیکھا کہ پانی میں صندوق جا رہا ہے، تو اپنی کسی لونڈی سے کہا کہ جاؤ جا کے صندوق میں لے آئے۔ صندوق کو کھولا گیا، اس میں خوبصورت سا بچہ ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو گلے لگایا۔ فرعون کی بیوی بے اولاد تھی۔ فرعون اتنا بڑا آدمی تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا۔ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا۔ ایسے تو رب گزرے ہوئے، اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے پایا، بے اولاد تھا فرعون۔ تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اے میرے سرکار، اے میرے شوہر، آپ کا آرڈر ہے کہ جہاں چھوٹے بچے پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے، اس بچے کو قتل نہ کرنا، اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، یہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، مگر اپنی محترمہ کی بات مان گیا، اپنی بیوی کی
بات مان گیا، پتہ یہ چلا کہ بیوی کے اندر وہ طاقت ہے جو فرعون سے بھی اپنی بات مان سکے. اس لیے بیوی والوں یاد رکھو، اگر کوئی انسان فرعون سے بھی بڑا ظالم ہوگا تو وہی انسان اپنی بیوی کو ڈھنگ سے نہیں رکھ پائے گا. ورنہ فرعون جیسے ظالم کو بھی پتا ہے کہ بیوی سے پنگا لینا مناسب بولو بھائی نہیں ہے. اور بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک صاحب نے ان کی بیوی بہت پریشان کرتی تھی. جب فرعون جیسے ظالم بھی نہیں چلی تو ہماری والا کیا چلے؟ اس کو بھی بات ماننی پڑی کہ ٹھیک ہے اگر تو کہتی ہے تو چل میں اس بچے کو پال لیتا ہوں. اور بعد میں وہی بچہ موسیٰ علیہ السلام بنتا ہے. لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک انسان اور فرعون کے اس بات پر غور کریں گے. یہ نشہ کی بہت بڑی وجہ ہے ہماری نوجوان نسل کے برباد ہونے کی. اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا موقع مارا سامنے والا مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی جان بچا کے، ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے خلاف موت کا فیصلہ نہ جائے، وہاں سے اپنی جان بچا کر کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. اور جب مدین پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں پر ایک کنواں تھا اور کنویں کے پاس لمبی لائن لگی تھی. لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہیں جو پیچھے کھڑی ہیں، لائن سے ہٹ کر کے کھڑی ہیں. مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہے، ان کے ہاتھ میں بکریاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، مگر مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں ہو؟ قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء. تم دونوں عورتوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ تمام لوگوں کی لائن ختم نہ ہو جائے. وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بڑا ہو چکا ہے، مجبوری میں ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بات